بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34واں سبق سعی البریدی، چپراسی۔ اس سبق کے اندر چپراسی کے متعلق مضمون ہے، اس کو آپ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشد مر بطریق، ارشد راستہ سے گزرا، رأى فیہ رجلا، اس میں ایک آدمی کو دیکھا، یلبس القمیص وبنطلونا، قمیص اور بنڈی پہنے ہوا تھا، ویحمل فی یدہ حقیبۃ من الجلد، اپنے ہاتھ میں چمڑے سے بنا ہوا تھیلا کو اٹھایا ہوا تھا، ہوا واقف امام صندوق الخطابۃ، اور وہ خط کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وصندوق الخطابۃ مغلق علی الحائط، خط کا صندوق دیوار کے پیچھے ہیں۔ قال ارشد لزمیلہ، ارشد نے اپنے ساتھی سے کہا، ھذا الرجل سعی البرید، یہ آدمی چپراسی ہے، هو يفتح الآن الصندوق بالمفتاح الذي عنده، ابھی صندوق چابی سے کھولے گا جو اس کے ہاتھ میں ہے، ويخرج البريد منه ثم يغلق الصندوق، چپراسی اس میں سے نکالے گا اور پھر صندوق کو بند کرے گا، ويضع الرسالة فيه الحقيبة التي في بيده، اور رسالہ کو تھیلا میں رکھے گا جو اس کے ہاتھ میں ہے، ويذهب بها إلى مكتب البريد، چپراسی اس کو لے جائے گا، وهناك يختم الرسالة بختم البريد، اور آپ کے یہاں چپراسی رسالہ کو مہر لگائے گا۔ قال الزمیل، ساتھی نے کہا، هذا رجل امین ونشیط، یہ ایماندار اور چست آدمی ہے، هو يحمل إلينا كل يوم بريدنا، اور وہ ہمارے یہاں ہر دن پرچہ کو اٹھاتا ہے، ويصل إلينا خطابتنا بأمانة، اور ہمارے یہاں خط کو ایمانداری سے پہنچاتا ہے۔ یہ تھے اس کا سبق، آپ نے اس کو سمجھا۔ اب یہاں پہ اسئلہ ہے، سوال جواب کے ذریعے آپ کو سوال کر رہے ہیں، اس سوال کی روشنی میں آپ کو جواب دینا ہے۔ اسئلہ، سوال۔ من ھذا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ من یأتی بالرسائل الینا، کون رسالہ کو ہمارے یہاں لاتا ہے؟ ماذا یحمل بیدہ، آپ اپنے ہاتھ میں کیا اٹھاتے ہیں؟ من یوصل الیک الخطابۃ، کون خط کو آپ کے پاس پہنچاتا ہے؟ من یذهب بالرسالۃ، کون رسالہ کو لے جاتا ہے؟ من یختم الرسالۃ، کون رسالہ پر مہر مارتا ہے؟ تمرین، اس تمرین کو بھی آپ حل کریں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو حل کریں، جیسے اذهب الى السوق، میں بازار جاؤں گا، آتی الیک غدا، اسی کے بیس اور بنیاد پر آپ حل کرتے چلیں۔ الضیف، مہمان۔ خالد استیقظ اليوم مبکرا، خالد آج صبح سویرے نیند سے بیدار ہوا، وایقظ اخاہ الصغیر، اور اپنے چھوٹے بھائی کو بیدار کیا، هو مسرور جدا، اور وہ بہت خوش ہے، لأنه يذهب إلى المحطة بعد قلیل، اس لیے کہ وہ اسٹیشن جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، وہنا یستقبل ضیفہ ابن عمہ، اور وہاں اس کے مہمان چچا کے لڑکے کا استقبال کرے گا، وصل الاخوان، بھائی حضرات پہنچے، خالد و احمد، یعنی خالد اور احمد، الی میدان المحطۃ واقفا، اسٹیشن کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، احمد یسأل اسئلۃ مختلفۃ، احمد مختلف سوال کرتا ہے، خالد یجیب علی کل سوال، خالد ہر سوال کا جواب دیتا ہے، خالد اخذ تذکرتی رصیف واحدۃ لنفسہ واحدۃ لاخی احمد، خالد پلیٹ فارم کا ٹکٹ لیا، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے بھائی کے لیے، وبدأ ینتظران القطار، اور ٹرین دیکھنا شروع کیا، بعد 3 دقائق لاح لہما دخان القاہرۃ من البعد، 3 گھنٹے کے بعد ان دونوں کو دور سے انجن کا دھواں محسوس ہوا، ثم وصل القطار الى الرصیف، پھر ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچی، وقف، اور کھڑی ہوئی، استعد المسافرون للرکوب، مسافر حضرات سوار ہونے کے لیے مستعد ہوئے، وبدأ الرکاب ینزلون من القطار، سواری حضرات ٹرین سے اترنا شروع ہو گئے، ونزل معهم النظیف ابن العم، اور اس کے ساتھ چچا کے لڑکے بھی اترے، تقدم خالد الى الضیف وسلم علیہ وصافحہ، خالد
مہمان سے آگے بڑھا اور سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ وتقدم احمد الیہ وسلم علیہ وصافحہ، احمد اس کی طرف آگے بڑھا اور سلام کیا اور مصافحہ کیا۔ ثم ركب الجميع سيارة ووصلوا إلى البيت مسرورين، پھر تمام لوگ ٹیکسی پر سوار ہوئے اور خوشی خوشی گھر پہنچے۔ تو یہ تھے سبق، اس کو آپ نے حل کرنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اسی کے بیس اور بنیاد پر آپ حل کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔